والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لا متناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو عظیم نعمت سے منعم فرمایا۔ خوبصورت لمحات، بہترین ساعتیں، پر نور محفل، حب قرآن کی خوبصورت راہ، بخشش کی طریق اللہ نے اور اسباب نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جس طرح وہ اہل قرآن کو، حاملین قرآن کو، اس مقدس کتاب کے حاملین کو انعامات سے نوازتا ہے، اللہ ہمیں بھی اسی فہرست میں اس قرآن پاک، قرآن عظیم اور بابرکت کتاب کے نور سے، اس کی برکات سے ہمیں مبارک اور منور و روشن فرمائے۔ آج آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 145 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو متعین کرنے کے بعد پھر چونکہ اس وقت یہودی ادھر منہ کر کے پڑھتے تھے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا اس وقت قبلہ تھا بیت المقدس، اور یہ مقام صخرہ ہے کہ یہودی اس کو قبلہ مانتے ہیں، وہیں ہے، اور عیسائی جو بیت المقدس کی مشرقی جانب ایک مکان ہے، اس مکان کو قبلہ مانتے ہیں، نہ کہ یہ بیت المقدس کو۔ جو خود عیسائی ہیں یہ مشرقی سائڈ پہ ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور جو یہودی ہیں یہ ایک ساتھ مقام صخرہ ہے، یہ ادھر نہیں ہے، یہ اس کو قبلہ مانتے ہیں۔ تو ان کے قبلے مختلف ہیں، تو اس لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اس آیت میں کہ آپ اگر ان کے قبلے کو مان بھی لیں گے تب بھی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وجہ سے تو آپ کو انہوں نے چھوڑا نہیں کہ دلائل کی بنا پر آپ کو چھوڑا ہو، آپ کو انہوں نے چھوڑا ہے حسد کی بنا پر کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اس بنا پر انہوں نے حسد کیا ہے، اور حسد ایک ایسی مرض ہے، اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ اگر اس کا خلاصہ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا پر بندے کا ناراض ہونا۔ اللہ نے کسی کو دیا اور بندہ ناراض بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ بہت بڑا جرم ہے اسلام میں کہ کسی کو جو کچھ ملا ناراض ہو کے بیٹھ جانا، اور یہی شیطان نے عمل کیا اور یہی یہودیوں نے عمل کیا، شیطان بھی اسی وجہ سے مارا گیا۔ تو حسد اتنی بڑی جو ہے نا بیماری ہے کہ اس سے شفا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ دے تو اور بات ہے، شیطان سامنے ہے، یہودی سامنے ہے آپ کے۔ کائنات میں ظالم ترین قوم یا شیطان ہے یا یہودی ہیں۔ شیطان کو بھی کوئی غرض نہیں ہے ساری انسانیت تباہ ہو جائے، اور یہودیت کو بھی کوئی غرض نہیں ہے ساری انسانیت تباہ ہو جائے۔ یہ مختلف لوگوں کو، یہ خیر خواہ عیسائیوں کے بھی نہیں ہے، یعنی کسی قوم کے خیر خواہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈھال بنانے کے بڑے ماہر ہیں، اور قبائل کو اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بڑے ماہر ہیں، تو حسد میں مبتلا ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا۔ اور تیسرا، اس میں علم آنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر بے عمل ہو جائے، یعنی اس میں علماء کے بارے میں وعیدیں ہیں، اگر وہ بے عمل ہو جائے کس طرح ہوتا ہے وہ ہم چند احادیث سے انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے قبلے کا ذکر ہوا تو انہوں نے اعتراض کیا، امام الانبیاء کو اللہ نے فرمایا کہ آپ قبلہ ان کا مان بھی لیں گے تب بھی انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ یہ قبلے کی تعیین پر آپ کی طرف نہیں آئیں گے، کیوں؟ مرض ہے انہیں حسد، اور حسد کی بنا پر انہوں نے ایسے کیا، دلائل کی بنا پر تو کیا نہیں۔ اور دوسرا یہ حسد کے بعد پھر علماء کی طرف کے دلائل آ چکے، علم آ گیا، پھر اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے بجائے دین پھیلانے کے مال اکٹھا کرنا شروع کر دے، وہ اللہ دے تو اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، وہ جتنا مرضی دے دے، لیکن دین کو پسے پشت ڈال کر بندہ اگر مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ تقریباً بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس اس طرح کے ملا رکھتے ہیں درباری،
جو ان کو بہت زیادہ فوائد دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں علماء ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ حضور نے وعیدات فرمائی ہیں اس کے بارے میں، سچے عالم کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں آج ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر چند احادیث انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا والا ان اتیتا، اگر آپ لائیں الذین ان لوگوں کے پاس اوتو جن کو دی گئی کتاب بکل آیت، ہر طرح کی آیت، ہر طرح کی نشانی لائیں، جنہیں کو کتاب دی گئی یہودی عیسائی، ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لائیں۔ اگر آپ لائیں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ، اللہ فرما رہا ہے، سوچیں ذرا، مالک نہیں ہے وہ، خالق نہیں ہے، اس کو سارا معلوم ہے۔ وہ جن کو کتاب دی گئی ہے، آپ ہر طرح کی نشانی لائیں، نشانی ان کے پاس پہلے ہیں۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے دجال نے آنا ہے، ان کو پتہ تھا حضور نے آنا ہے، ہمیں پتہ ہے امام مہدی نے آنا ہے، ان کو بھی پتہ تھا، ہمیں پتہ ہے دجال نے آنا ہے، پتہ ہے بھائی قیامت ہونی ہے، یہ جہان ختم ہو جانا ہے، ہمیں پتہ ہے سارا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے الحمدللہ، بالکل تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ان کو اس سے بھی زیادہ وضاحت سے بتایا گیا رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں، حضور کی ہجرت کے بارے میں، حضور کے ماں باپ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں، حضور کی ہجرت، مسکن، سارا کچھ انہیں بتا دیا گیا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کتنا وہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کو، کتنا پہچانتے تھے۔ ہم میں سے بھی لوگ دجال کو، امام مہدی کو، اور یاجوج اور ماجوج کو، اور اس طرح جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو بالتفصیل ہر آدمی نہیں جانتا، اور یہ جانتے تھے، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ جانتے تھے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ایمان تو ہے، کوئی ہمارے سامنے بیان کرے ایمان تو ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر قبلہ ان کا آپ پیروی کریں بھی ان کے قبلے کی، تب بھی ایسا نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، تو فرمایا اگر تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، فرمایا اگر انتا، یہاں سے یہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو جب کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس عمل میں نہیں آتے، اللہ نے اپنے محبوب کو تو وحی کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے مراد سامنے والا مخاطب ہوتا ہے جو وحی کر کے حضور سامنے فرماتے تھے۔ یعنی اس وقت انتا سے مراد اللہ کی شان ہے، ہمارے ساتھ الگ الگ بات کی ہے۔ انتا سے مراد ہے آپ، ہم میں سے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، سب آپ مراد ہیں۔ یہ قرآن کا حسن ہے، قرآن پاک کا یہ حسن ہے کہ انتا کر کے رسول اللہ کی بجائے امت کے فردن فردن بات سے بات کی جاتی ہے، تاکہ قرآن کے نور سے ہر شخص متلذذ ہو، اللہ کی ہم کلامی سے ہر شخص جو ہے وہ کیا ہو، اس صورت میں روحانی طور پہ متلذذ ہو، اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میرا رب مجھ سے میرے اپنے کلام کے ذریعے بات کرتا ہے۔ تو ہم سب سے مراد، ہم سب کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ انتا۔ فرمایا وما انتا بتابع، فرمایا نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، فرمایا نہ آپ پیروی کرو ان کے قبلے کی، یہ آپ سے مراد ہم ہیں، یعنی مطلب الگ الگ، انتا 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 انتا، ما انتا بتابعین قبلتہم، نہ اتباع کریں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان کے بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، وہ تو خود پیروی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں اہل کتاب، کسی نے مقام صخرہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور مکان بنایا ہوا ہے، اور وہ تو خود بھی اتفاق نہیں ہے، ان کا تو اتفاق نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیشہ قرآن میں اللہ نے حضور کی امت کی تعریف کی ہے، امت کی تعریف کی ہے۔ یہاں دیکھیں زجرتوں بھی کس کی ہو رہی ہے، یہودیوں کی ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہر فردن شخص کو، وما انت بتابع قبلتہم، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان قبلے کی پیروی نہ کریں، آپ نہ کریں، جو بھی پڑھ رہا ہے قرآن، جو بھی سن رہا ہے، الگ الگ آپ نہ کریں ان کے، تو یہ ہوتی ہے اپنائیت، ان کے تو اپنے آپ میں ٹھیک نہیں ہے یہ سارے، یہ تو خود دیکھیں، یہ ہے اپنائیت اور محبت کا انداز جو اللہ نے ہمارے ساتھ اپنایا قرآن مجید میں۔ یہ تو ایسے ہیں، ہوتا نہیں جو اپنا بندہ کہتا ہے او بھائی چھڈو انہاں نوں، اے تو خود نہیں ٹھیک، سمجھ گئے نا، انہاں نوں چھڈو، تسی ٹھیک ہو، تم جہاں ہو ٹھیک ہو۔ یہ ہے اللہ کا انداز کلام قرآن مجید میں بات کرتے ہوئے، اپنائیت اتنی قربت عطا کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے محسوس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رب کی دیکھیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، اس کو محسوس کرنا بڑی بات ہے۔ جب بندہ محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر محبتیں دل میں اترتی ہیں، پھر نور اترتا ہے، پھر اللہ رب العزت قریب میں محسوس ہوتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
اگر آپ نے، ہر شخص کو کہا جا رہا ہے نا، ان میں سے جو صاحبان علم ہیں، علماء سے بات ہو رہی ہے، پہلے عام آدمی سے تھی نا، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اب کیا ہے جی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب علماء کی بات ہو گئی جی، ہر عالم سے الگ الگ، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، آپ نے اگر پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، تیرے پاس علم آ چکا، ما جاء آ چکا، کا تیرے پاس، فی العلم علم آ چکا، اگر تو نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، علم تو تیرے پاس آ چکا، رسول اللہ نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، قرآن پاک تیرے ہاتھ میں ہے، تو دیندار ہے، تو عالم دین ہے، تو رہنما ہے، تو مسلح پہ کھڑا ہونے والا ہے، تو مبلغ ہے، تیرے پاس آ چکا۔ پھر بھی ایسا ہوا، اگلا جملہ نہیں اللہ نے بیان کیا، کتنی بڑی محبت کی بات ہے، پھر اتنا کہہ دیا کہ انک اذا لمن الظالمین، پھر تو یہ ستم گری ہے، یہ ہے محبت کا انداز، فرمایا پھر تو ستم گر ہے۔ یہ ظالم سے مراد وہ ظلم ہم جو بولتے ہیں وہ اردو میں وہ نہیں ہے، یہاں ستم گر مراد ہے نا، حد سے بڑھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر تے حد پار کر گئے ہیں، ہم نے محبوب بھی بھیج دیا، قرآن بھی دے دیا، توحید بھی دے دی، ایمان بھی دے دیا، علم بھی دے دیا، عالم بھی بنایا، پھر حدیں پار، پھر کسی اور طرف جا رہے ہو، صرف مال کو رزق سمجھتے ہو، یہ نہیں ہے، دین مل گیا، ساری کائنات مل گئی۔ یہ ہے علماء سے بات، پہلے عامی لوگوں سے فردن فردن بات تھی، اب علماء سے بات۔ ان کو جو کہا گیا کہ وہ حسد کی بنا پر ہیں، وہ دلائل کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اب بڑی سمجھنے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیث پاک ہیں جو اس طرح کے معاملات کو واضح کر کے ہمیں سمجھاتی ہیں۔ یاد رکھیں، عام شخص اگر گمراہ ہو جائے، عام شخص گمراہ ہو جائے تو وہ اکیلا ہوگا، اگر عالم ہو جائے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا، جتنا مشہور ہوگا اتنا تباہی اتارے گا۔ اور ہمارے ہاں اس وقت کیونکہ یہودیت کا کنٹرول ہے میڈیا پر لاتے ہی انہیں ہیں جو انہی کے ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، چند لوگ ہوں گے اچھے، اللہ جانتا ہے، بیچ میں چھپے ہوئے اللہ بھیج بھی دیتا ہے نا، بیچ میں مخفی لوگ ہوں گے، لیکن بہت مشکل ہے، وہاں بات نہیں ہو سکتی۔ ان کو نے مولوی صاحب جیڑا تسی قرآن پڑھیا نا کہ عورت پردہ فرض ہے، ذرا اتنے نال بوو، بالکل نیڑے ہو کے بوو، انہیں دوپٹہ لایا تسی نال موڈا لا کے بوو، تو پہلی تہاڈی تبلیغ تے ایتھے کڈی ہے نا، پہلی پری تمہاری تبلیغ یہیں سے مکمل کر دیں، اور یہ یہاں سے اس طرح کا افتتاح کریں گے، پھر وہ بعض دفعہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا